خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ فائنینشیل ٹائمز اخبار کی ایک خبر اور انٹرویو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ پچھلے 7-8 ماہ سے جو ایک بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، یعنی کہ ان کو ایک سازش کے تحت امریکہ نے یہاں سے رخصت کیا، حکومت سے رخصت کیا، اس سے وہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ اس پر کافی ڈیبیٹ ہوئی، کافی باتیں ہوئیں، خان صاحب سے یقیناً سوالات بھی ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی صحافی کو پاکستان میں کہ جو نیوٹرل رہ کے ان سے سوال کرے اس کو انٹرویو دینا وہ پسند نہیں کرتے۔ لیکن آج پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر بھی آئی کہ یو کے نے، برطانیہ نے پاکستان کو ہائی رسک کنٹریز سے کی لسٹ سے الگ کر دیا، یعنی کہ ہٹا دیا، اور یہ پاکستان کی فورن پالیسی کی ایک کامیابی بھی ہے۔ اس کے ساتھ جب پی ڈی ایم کی حکومت پاکستان میں آئی تو بڑے چیلنجز تھے۔ امریکہ کے خلاف خان صاحب ایک بیانیہ لے کے چل رہے تھے، اس کے ساتھ چین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جس طریقے سے ہونے چاہیے تھے اس ڈگر پہ نہیں چل رہے، تو سمت میں نہیں جا رہے تھے کہ سی پیک کو آپ نے متنازع بنانے کی کوشش کی اور کافی حد تک بنایا بھی۔ پھر یہ کہنا بھی کہ آپ نے روس سے کوئی معاملات طے کر لیے تھے، اس پہ بھی کوئی واضح طور پر بات نہیں یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور اب آپ اپنے روس کے دورے کو کہتے ہیں کہ وہ ایک امبیرسمنٹ تھی کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، روس کا وزٹ نہیں کرنا چاہیے تھا یوکرین وار سے چند روز پہلے۔ لیکن اب حکومت نے خارجہ پالیسی کے فرنٹ پہ کافی کام کیا ہے۔ سعودی عرب کا وزٹ، جس میں قطر کا، چین کا، COP27 کانفرنس، جس میں بہت سے عالمی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی، وزیر خارجہ اور وزیر اعظم دونوں اس محاذ پہ خاصی تنگ و دو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کے خارجہ تعلقات کو خراب کرنا یہ کتنا نقصان دہ تھا پاکستان کے لیے، اور کیا اس میں مکمل طور پر بہتری آ گئی ہے، یا اگر نہیں آئی تو اس میں کتنا وقت لگے گا، اور یہ تعلقات خراب کرنے کے پاکستان نے ابھی تک کتنے نقصانات اٹھائے ہیں اور اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے، یہ گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر تنگی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، شکریہ آپ کا سینیٹر صاحب۔ ڈاکٹر رفعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی۔ رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاون خصوصی ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے۔ رانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سینیٹر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، وزیر اعظم نون لیگ سے تعلق ہے، وزیر خارجہ پیپلز پارٹی سے، ایک بڑا آئیڈیل سا مکس ہے دونوں جماعتوں کے، دونوں لیڈران کے اپنے اپنے تعلقات بھی ہیں، پھر پارٹی بیکنگ ہے، تو یہ ایک آئیڈیل جو مکس ہمیں نظر آتا ہے، یہ کتنا بہتر ہے کہ جو خرابیاں پیدا ہوئیں ان کو ٹھیک کرنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک فارن منسٹر کا تعلق ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہے، اور پی ایم صاحب جو مسلم لیگ نون کے سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پورے ملک سے، انکلوڈنگ آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان کا، ہم ورکرز سمجھتے ہیں کہ ابھی چیئرمین صاحب پارٹی کو ٹائم دے، لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے بلاول بھٹو زرداری صاحب، ہم نے ہمیشہ ملک کو مقدم رکھا ہے، اور ملک کی سالمیت، بقا اور ملک کی ڈیگنیٹی کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کرنے کے لیے ہم نے ہمیشہ ہماری لیڈرشپ نے کوشش کی ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس دن سے بلاول بھٹو زرداری صاحب فارن منسٹر بنے ہیں، تو اس دن سے لے کے آج تک ان کی کوشش یہ ہے کہ میں ملک کے امیج کو، جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بہت ڈیمیج ہو چکا ہے اور پاکستان تنہائی کا شکار ہو چکا تھا، کہ ان تنہائی سے نکال کر کے پوری دنیا میں ایک ایسا انٹروڈیوس کرے، ایسا امیج پیش کرے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ واقعی پاکستان ایک مسلم اور ایک ایٹمی طاقت ہے، اور یہ اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ آج سوشل میڈیا پہ دو چیزیں چل رہی تھی، کہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان کے فارن منسٹر جب امریکہ کے دورے پہ تھے، تو اس نے ایز اے فارن منسٹر، نہ کہ ایز اے چیئرمین پیپلز پارٹی، اس نے عمران کی وزٹ کو ڈیپینڈ کرنے کی کوشش کی، اور اس نے کہا کہ آئی ڈیفینڈ، اس لیے کہ وہ ایز اے پرائم منسٹر گئے تھے، ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی نہیں گئے تھے۔ لیکن آج جس آدمی نے پاکستان کی سیاست کو گندا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں with due respect، تو وہ کہہ رہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں یہ پولیٹکس ہے اور یہ پولیٹیکل ویژن ہے۔ جس آدمی میں پولیٹیکل ویژن تھا، تو اس نے امریکہ کو یہ ثابت کیا کہ میں اپنے پرائم منسٹر کی وزٹ کو ڈیپینڈ کرتا ہوں، اور اس نے نمائندگی کی پاکستان کی۔ لیکن ایز اے پرائم منسٹر، عمران جس ملک کا دورے پہ تھا،
اس ملک میں پاکستان کی تمام لیڈرشپ کو چور ڈاکو لٹیرا اور بعد میں کہتے ہیں کہ آئیں اور وہاں انویسٹمنٹ کریں. تو یہ خالی ہاتھ واپس آتے تھے. تو ایز اے پرائم منسٹر عمران نے پوری دنیا میں جو نمائندگی کی تھی پاکستان کی بدنامی کا سبب بنا. اور آج جو اپوزیشن کا رول پلے کرتے ہیں اس میں آپ روزانہ کے جس دن سے ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے ان کو نکالا آج تک ان کی سٹیٹمنٹ سمجھ سے بالاتر ہے. اور تمام انٹلیکچوئل کوالیفائیڈ پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل لیڈر تمام یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو سیاست ہے وہ چاہے حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر رفعت حسین صاحب اگر شروع سے مطلب ابھی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی چند مہینے چل رہے تھے وہاں سے اگر آغاز کریں اور پیچھے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی یا ان کے جو فورن منسٹری کو جو لوگ ڈیل کر رہے تھے پہلے تو انہوں نے ایک خود ہی اپنی امبیرسمنٹ کریٹ کی کہ جی امریکی صدر ہمیں فون نہیں کر رہا, ایک ایشو بنا دیا گیا, آپ لوگوں نے بھی سارا خیال کیا. اس سے پہلے آپ چلے جائیں جیسے ذکر کر رہے ہیں وہ بات بھی, اور اس میں ایک اسپیسیفک واقعہ اور پھر آپ سے سوال کہ جب KL سمٹ ہو رہا تھا آپ نے سعودی عرب کی ناراضگی مول لے کے کہا کہ آپ جائیں گے اور جب آپ پہ پریشر آیا تو آپ وہاں بھی نہیں گئے, یعنی کہ آپ نے ایک بیان ترکی ملیشیا اور سعودی عرب کو ناراض کر دیا. سو اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے ان سے کہ وہ کیا مطلب اگر صرف بری الذمہ ان کو قرار دیا جا سکتا ہے تمام چیزوں سے؟ بالکل بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ میں جیسے آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ملکوں کی خارجہ پالیسی یا ملکوں کے جو سلامتی کے تعلقات ہیں اس کے اندر ایک کی فیکٹر جو ہے وہ کریڈیبلٹی کا ہے. اگر آپ کوئی بات کہتے ہیں تو اس کا بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ایک دفعہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا تھا جی کہ ورڈز ہیو کانسیکوینسز. تو جو بھی آپ ورڈز چوز کرتے ہیں ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے جو بھی بیانیہ آپ بناتے ہیں بیسڈ آن دیٹ آپ کی کریڈیبلٹی کا ایک ایشو ہے. مجھے شروع سے ہی PTI کے ساتھ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, جب سے ان کی حکومت گئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک میں کنسسٹنٹلی یہ بات آرگیو کرتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک بہت ہی کریڈیبلٹی گیپ ہے. جو بات وہ کہتے ہیں لوگوں کو اس کے اوپر یقین, کچھ لوگوں کو جو ان کے سپورٹر ہیں ان کو تو یقین آتا ہی آتا ہے, وہ آپ کچھ بھی کر لیں وہ ان کی بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن اس سے مورا ہو کے جب آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو کریڈیبل نہیں لگتی ہے. اور یہی پرابلم جو ہے وہ آپ نے جو سمٹ کی بات کی اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا. اور پھر اب جب جا کے انہوں نے بڑھا چڑھا کے بیان کیا کہ جب 24 فروری کو جب یہ روس کے دورے پہ گئے تھے اس کے بعد انہوں نے کہا ایک فاسٹ نیریٹو کنسٹرکٹ کیا نا, روس ہم سے یہ بھی کرنا چاہ رہا تھا, یہ بھی کرنا چاہ رہا تھا, یہ بھی کرنا چاہ رہا تھا, اور امریکہ کے پریشر کی وجہ سے وہ ہم ان سے وہ تعلقات جو ہیں وہ استوار نہیں رکھ سکے. تو وہ اس وقت سے لے کے اب تک, لیکن اب جب کہ انہوں نے خود کہہ دیا فائنینشل ٹائمز کے انٹرویو کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو انہوں نے کہہ دیا جی کہ اٹس بیہائنڈ می, اٹس آل اوور. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آپ کے جو الفاظ ہیں, جو آپ کا جو ریورسل ہے, وربل ریورسل ہے, اس کے حوالے سے آپ نے ملک کو کس قسم کا نقصان پہنچایا ہے یہ میرے خیال میں ڈاکومنٹ کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن لوگوں کو نظر آ رہا ہے انہیں بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے آپ. بالکل بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے. لیکن اگر فورن پالیسی میں کسی پالیسی کی خرابی ہو تو یہ کوئی جرم کہلائے گا یا کیا کہلائے گا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا, مس مینج کیا, کیا کس طریقے سے ان کو کریں گے, یا صرف ان کو آپ کنڈیم کرنے کی حد تک؟ نہیں میں یہ بات نہیں, میں کنڈیم کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مس مینج کرنے کی بھی بات نہیں ہے. آپ نے ایک فالس نیریٹو کنسٹرکٹ کیا اور اس کنسٹرکٹ کو ملک کی داخلی سیاست میں اپنے مفادات کو بڑھانے کے لیے آپ نے استعمال کیا, اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کو نقصان ہوا وہ تو انکیلکولیبل ڈیمیج ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں. رانا صاحب اگر ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے اس کو اگر آگے لے کے چلیں تو اس سے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جھوٹ بولا اور اس سے آپ نے ریاست کو نقصان پہنچایا. اب جو شخص ریاست کے خلاف جان بوجھ کے نقصان پہنچا کر کام کرے تو وہ تو ریاست کا مجرم ہے, اس کی سزا تو پھر آئین میں بڑی واضح ہے. تو آپ کے خیال میں کیا اس سمت پر کارروائی ہونی چاہیے خان صاحب کے خلاف؟ دیکھیں اس کے اوپر جو لیگل ٹیم ہے میرے خیال سے اس میں بحث بھی ہوئی اور اس کو دیکھا بھی جا رہا ہے. کیونکہ ہوا کیا, دیکھیں ہوا یہ کہ آپ نے ایک سائفر کو جو ڈپلومیٹک کانورسیشن ہوتی ہے اس کو آپ نے لوکل سیاست میں اس سے فائدہ اٹھایا, اس کو مس ریپریزنٹ کیا, اور آپ نے ایک سازش کا ڈھونگ رکھا جس سے آپ کی جو فارن پالیسی ہے یا جو بائیلیٹرل ریلیشن شپس ہیں
اس پہ سٹرین پہنچا, اس سے پاکستان کا جو امیج ہے باقی ممالک کے ساتھ کہ وہ کس طریقے سے جو ہے ایک ڈپلومیٹک کانورسیشن کو مس یوز کرتے ہیں, اور کس طریقے سے ایک ملک کا وزیر اعظم, اس وقت تو وہ وزیر اعظم تھے نا, کہ وہ کس طریقے سے جو ہے تعلقات کو خراب کر سکتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. تو کریڈیبلٹی جو ملک کی ہے, کریڈیبلٹی جو پرائم منسٹر آفس کی ہے, وہ سب کچھ ڈیمیج ہوا. اور میرے خیال سے پھر جو ایک ملک کے اندر انتشار پھیلا, یہ عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں, وہ بار بار اس کو دہراتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی تب تک اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی. لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی انہوں نے خود مچائی ہوئی ہے پچھلے 6 مہینے سے, اس سائفر کی بنیاد پہ, عالمی سازش کی بنیاد پہ. تو آپ سوچیں کہ جس وجہ سے انہوں نے اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلائی ہوئی ہے, جو وہ خود سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی, اس کی جو بنیاد انہوں نے رکھی, جو بنیاد تھی کہ عالمی سازش ہے, وہ اس سے بیک ٹریک کر گئے. جی تھوڑا سا اور پیچھے لے کے جاتا ہوں آپ کو, کہ یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان میں اینٹی امریکہ نیریٹو بہت بکتا ہے. آج سے نہیں بکتا, بہت عرصے سے بکتا ہے. 9/11 کے بعد اس میں زیادہ تیزی آ گئی, جس کو کیپٹلائز کیا مذہبی جماعتوں نے بھی. اب آپ کو ایز اے سیاسی جماعت نون لیگ یا پیپلز پارٹی معلوم تھا کہ یہ نیریٹو بک رہا ہے کہ جو صحیح نہیں ہے یا جھوٹا ہے, پھر بھی آپ نے اس کی مطلب اس کی سپیس دی اس کو کہ وہ بکتا رہے آگے, اس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا. ہم نے 2 دفعہ حکومت میں رہے, 2 دفعہ یہ رہے. میں سمجھتا ہوں ہم نے سپیس نہیں دی. یہاں تو DGISPR جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ آئی, پھر آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس آئے, پھر اس کے بعد دیکھیں بہت بڑی جو بات ہے وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے 5-0 بینچ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس منگوائے اور اس کو رد کر دیا. اور جس بیسس پہ انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کو رد کیا تھا اسپیکر نے, اس کو انہوں نے اٹھا کے آئین شکنی ڈکلیئر کیا. تو پوری ملک کی ایجنسیز, ادارے, سپریم کورٹ اس چیز کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. لیکن ایک آدمی اس پہ ڈٹ کے کھڑا تھا, اور آج وہی آدمی کہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ میں تعلقات اچھے بناؤں گا اور اس پہ مٹی ڈالو. تو یہ آپ کو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا I'm sorry یہ اسٹرانگ لفظ ہے کہ مکروہ چہرہ بے نقاب ہوا ہے, اور پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ نے دیکھا تھا کہ 35 پنکچر کے معاملے میں بھی پوری ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے بعد انہوں نے بڑے آرام سے کہا یہ تو سیاسی بیان تھا, اور ہنسی میں انہوں نے یہ بات کر دی. اور کتنے لوگوں کا وقت ضائع ہوا, کتنے لوگوں کی دہاڑیاں گئیں, کتنے لوگوں کو سڑکوں پہ خوار کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے پوری پاکستان کی قوم کے لیے, اور ان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے ہے کہ کیا ہمیں بلائنڈلی اپنے لیڈران کو فالو کرنا چاہیے, کیا ہمیں ہر چیز, کیا ہمیں جو سوشل میڈیا کے اوپر جو نیریٹو دیے جاتے ہیں, جو ایک کامن ٹاک ہوتی ہے, کیا ہمیں خود بھی اس پہ سوچ سمجھ بوجھ رکھنی چاہیے کہ یہ سچ ہے, جھوٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ 6 ماہ پوری قوم کو, یا پوری قوم کو تو نہیں میں کہوں گا, لیکن ایک اپنے فین فالوئنگ کو انہوں نے بیوقوف بنایا. فین فالوئنگ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے انہوں نے, لیکن اس پہ وہ بات کر رہے ہیں, اپنا سیاسی ایجنڈا وہ آگے بڑھا رہے ہیں. میرا سوال جو رانا صاحب سے تھا, اور پھر آپ سے وہی سوال میں کرتا ہوں, کہ آپ کی حکومت آتی ہے 2008 میں, اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کی آتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی کو لوگ کیش کر سکتے ہیں, مس یوز کر سکتے ہیں, اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو مس یوز کرتے ہیں, جو خاص کر پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. سو اس کے لیے ایز اے سیاسی جماعت کیا کام کیا گیا, اور اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ 2 چیزوں پہ سٹینڈ لیے ہیں, کہ ایک تو مذہب کارڈ ہم یوز نہیں کرتے ہیں, اور دوسری یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف, چاہے جب ہم اپوزیشن میں ہوں یا ہم حکومت میں ہوتے ہیں, ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 2 چیزیں ہیں. لیکن تیسری بات میں آپ کو پیپلز پارٹی کی بتا دوں کہ میرے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے 2008 میں جب حکومت بنی تو میاں صاحب کے گھر پہ گئے, اور میاں صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے یہ الفاظ آپ کو بھی یاد ہوگا اور ڈاکٹر صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ زرداری صاحب نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ تعلقات, پولیٹیکل جو ریلیشن شپ ہے, یہ بچوں تک چلے جائیں, اور اس ملک کو ان حالات سے نکالنے کے لیے پاکستان کو ایک پارٹی کی نہیں, تمام پارٹی مل کے پاکستان کو ان حالات سے نکالنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور ہم نے دعوت بھی دی, حکومت کا حصہ بھی بنا, پھر چلے گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کہ پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے کام کرے, اور وہ
पसंद नापसंद से, पॉलिटिकल स्कोरिंग से और पर्सनल पॉपुलैरिटी से हट के, आपको याद होगा कि जब मियाँ साहब चले गए बाहर तो हर एक आदमी ये कह रहे थे पीपल्स मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो चुके हैं। फिर एक तहरीक बनी और उसके सदर अमीन फहीम साहब मरहूम थे और उसके जनरल सेक्रेटरी इकबाल जफर झगड़ा जो मुस्लिम लीग नून के डिस्ट्रिक्ट पेशावर के प्रेसिडेंट थे, मियाँ साहब ने उनका नाम दिया और वो मरकजी जनरल सेक्रेटरी बना और वो लीडर बन गया। तो हमने बीबी से शिकायत की कि एक मुर्दे घोड़े में मतलब आपने जान डालने की क्यों कोशिश की, तो बीबी ने कहा कि नहीं, मैं चाहती हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत हों और मजबूत पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मजबूत पाकिस्तान की जमानत होती है। तो पीपल्स पार्टी ने कभी -1 पे कोशिश नहीं की, पाकिस्तान -1 की सियासत नहीं की। लेकिन मैं समझता हूँ एक बात बताएं कि आज अगर बीबी जिंदा होती तो तहरीक इंसाफ के बारे में भी यही ख्यालात होते उनके? हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ये समझते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हो वो मजबूत हो, लेकिन इमरान की जो सियासत है हमारी उन पे ऑब्जर्वेशन है, इसलिए कि इमरान सियासत जो करते हैं वो पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए करते हैं। उसने कभी मुल्क के लिए, मुल्क की डिग्निटी के लिए, मुल्क की सालिमियत के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए, इकोनॉमी के लिए नहीं सोचा है। उसने डे वन से उसने ये सोचा है कि यानी अगर इमरान खान एक फैक्टर को पीटीआई से निकाल दें तो बाकी जमात ठीक नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि माइनस इमरान की सियासत को हम समझते हैं। मैं समझता हूं कि तमाम लीडरशिप को अगर गलती हो चुकी है। एक सवाल लंदन में बीबी से किया गया कि आपने तो नवाज शरीफ के बारे में बहुत बातें की हैं, आज मियाँ साहब आपके साथ बैठे हैं, तो बीबी ने कहा कि उस वक्त का मियाँ साहब और आज की मियाँ साहब में जमीन आसमान का फर्क है। आज वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजर चुके हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, मजबूत जमहूरियत हो। तो हम ये अभी भी चाहते हैं कि इमरान को अगर सियासत करते हैं पाकिस्तान में, वो सियासत करें, वो इदारों के एहतराम सीखे, बिल्कुल ठीक, वो इदारों पे पर्सनल अटैक न करें और ऐसी सियासत न करें जो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बने। बिल्कुल ठीक। राना साहब, अब ये जो उनकी सिफारती गलतियां हैं या जानबूझ के उन्होंने कोई ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की कि पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हों, इसका अजाला भी करना है जिस पे आप लोग लगे हुए हैं। रिसेंटली जो मैंने कहा ये खबर आई कि हाई रिस्क कंट्रीज़ की लिस्ट हमें निकाल दिया बरतानिया ने। फोकस है क्या आपका, यानी कि हुकूमत का, कि हमने अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने हैं, मसला कश्मीर के ऊपर फोकस करना है, सी पैक पे का ज़्यादा काम करना है, या अरब ममालिक से अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करना है? देखिए, PMLN का 2013 से 18 में ये फोकस था कि हमने अपनी रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ानी है और जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ हमने कॉमर्स ट्रेड के अंदर उसको सीमेंट करना है। और फिर आपने देखा कि CPEC का प्रोजेक्ट जो है वो PMLN की हुकूमत ने उसको सीमेंट किया या उसको आगे बढ़ावा दिया। अब जो PDM की गवर्नमेंट है उसको जो मुल्क मिला उसमें हम चाइना से भी दूर थे क्योंकि सुस्त रवि का शिकार थी CPEC। हम सऊदिया जो हमारे दोस्त थे उससे भी दूर थे, हम अमेरिका से भी दूर हो चुके थे, हम काफ़ी हद तक एक आइसोलेटेड मुल्क थे। तो हमने आके ये जो गैप्स थे उनको ब्रिज किया। हम IMF से, जो कि IMF आप कह लें कि एक तरीके से माशी खाई में भी हम थे, और IMF और पाकिस्तान की हुकूमत का भी एक ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता था क्योंकि आपने उनके जो मुआहदा साल 1.5 साल पहले हो जाना चाहिए था उसको लटका के आपने वहाँ भी अपनी क्रेडिबिलिटी, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी लूज़ की। तो ये सब चीज़ों को हमें ब्रिज करना पड़ा और आपने देखा कि हमने आते ही हम IMF के प्रोग्राम को हमने बहाल किया और इस मुल्क को दिवालियेपन से बचाया। हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, अवाम के ऊपर बोझ आया, काश ना आता अगर ये फ़ैसले पहले हो जाते, लेकिन हमें मजबूरी में ये करना पड़ा क्योंकि मुल्क दिवालियेपन पे जा रहा था। हम फिर आपने देखा कि चाइना से भी जो अभी दार साहब ने पैकेज अनाउंस किया है $13 बिलियन का, और फिर उनकी इन्वेस्टमेंट भी आगे CPEC को भी हम G2G से B2B में लेके जा रहे हैं, तो वो भी आपने देखा कि कामयाबी से एक वो सफ़र जो है वो बड़ा। इसमें सिफारतकारी का भी बड़ा अहम किरदार यकीनन होगा, लेकिन आपने कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी, तो क्योंकि आपका फील्ड भी है कि पाकिस्तान के इमीडिएट जो नेबर्स हैं कि भारत से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं, अफगानिस्तान से हम ट्रेड क्या कर सकते हैं, या और ईरान पाबंदियों का शिकार है, तो ये तो इमीडिएट जो नेबर्स हैं वो तो वैसे ही हमारे ये कोई इतने अच्छा शगुन नहीं रखते माँ सिवाय चाइना के, लेकिन वहाँ पर भी हम जो है वो लूजिंग एंड पे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। देखिए, मैं समझता हूँ हम लूजिंग एंड पे नहीं हैं। हमें जो CPEC की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखें, चाइना जो है $3 ट्रिलियन की इंपोर्ट करता है।
دیٹ از اے میسو فگر. پاکستان کا اس میں ایکسپورٹ میں حصہ صرف $2-2.5 ارب کا ہے, تو وہ بڑا ایک پوٹینشیل ہے جہاں ہم لوگ ایک بڑا شیئر لے سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی چائنا کے ساتھ ٹریڈ امبیلنس تو زیادہ تر ممالک کا جو ہے وہ چائنا کے فیور میں ہوتا ہے, اور ان ممالک کے, کیونکہ چائنا از اے فیکٹری فار دا ہول ورلڈ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی پیک آپ کو اپرچونٹی دے گا کہ آپ ایکسپورٹ بھی اپنی بڑھائیں. بالکل صحیح. ایک سوال, اور سینٹ صاحب آپ سے بھی یہی سوال کروں گا کہ ہم نے دیکھا جب پچھلی دفعہ خان صاحب نے دھرنا دیا تو چینی صدر کا دورہ منسوخ ہو گیا, ملتوی ہو گیا, بعد میں چلا گیا. ابھی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ اہم ڈگنیٹریز پاکستان آنا چاہتے ہیں, لیکن شاید سیاسی جو ایک ماحول چل رہا ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں آنا چاہ رہے. اب یہ نقصان پاکستان کا ہے, یہ آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں, تو گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری اس میں پھر بنتی ہے کہ اگر ایک سیاسی افراتفری کا ماحول ہے اور امپورٹنٹ وزٹ نہیں ہو رہے تو کیا گورنمنٹ اس میں پرو ایکٹیو رول کر سکتی ہے, یا ہم انتظار کریں گے جب یہ ختم ہو تب ہم ان کو دعوت دیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اپنا پرو ایکٹیو رول کر رہی ہے, لیکن یہاں رائٹ آف اسمبلی, رائٹ ٹو پروٹیسٹ, فریڈم, رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ, یہ سارے رائٹس ہیں جو حکومت سمجھتی ہے اس پہ قدغن حکومت کو نہیں لگانا چاہیے, اور کورٹس بھی ہیں. تو میرے خیال سے جو کورٹس ہیں وہ بھی بڑا پرو ایکٹیو رول اس معاملے میں ادا کر رہے ہیں, اور جس حد تک ہم اس کو ڈسکریج کر سکتے ہیں ایک کہہ لیں کہ لیگل فریم ورک کے اندر اور بغیر ان رائٹس کو وائلیٹ کیے ہوئے, تو ہم کر رہے ہیں. لیکن اگر قانون ہاتھ میں لیتی ہے پی ٹی آئی حکومت اور وائلیٹ کرتی ہے پاکستان کے قوانین کو یا سٹیزنز کے رائٹس کو انفرنج کرتی ہے, تو تب پھر ڈیفینیٹلی ہماری خارجہ پالیسی کی اب یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو بتائیں ہم کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے, جسٹ اے اسٹارم ان اے ٹی کپ جو آپ سمجھتے ہیں, اور ان کے اس چیز سے ان کے کسی بھی دورے کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. تو ہم اپنے دوست ممالک کو کیا یہ ہمیں سمجھانا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ان کو سمجھ آ گیا تو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا, یہ ان کو سمجھ آ گیا تو چائنیز انویسٹمنٹ یہاں ہونے لگی ہے, یہ سمجھ آ گیا تو سعودی انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹ آ گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ جو گیپ تھا وہ یہ حکومت پی ڈی ایم کی جو ہے اس کو برج کر رہی ہے, اور اس کے اندر ساری جتنی جماعتیں ان کا بھی رول ہے, اور پی ایم ایل. بالکل ٹھیک. سینیٹر صاحب اب ایک تو بات یہ ہو گئی کہ جو ہمارے دوست ممالک کے رہنما ہیں اگر وہ اس وجہ سے نہیں آتے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ بھی بہت بری بات ہے. یہ تو باہر کی بات ہو گئی, لیکن اپنے لوگ پنجاب میں جو صورتحال ہے جہاں جہاں سے وہ لانگ مارچ یا ان کا جو احتجاج گزار رہا ہے وہاں پہ لوگوں کو پریشانی ہے. اب اس میں آپ کے ووٹرز بھی ہو سکتے ہیں, نون لیگ کے بھی ہو سکتے ہیں, اور پی ٹی آئی کی یا ان کی الائج جماعت کی ایک حکومت ہے. تو پھر اس میں آپ اپنے ووٹرز کو, اپنے سپورٹرز کو, یا ان جنرل پنجاب کے لوگوں کو آپ نے ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ احتجاج کریں, لوگوں کو جو مرضی پریشانی ہو, کیونکہ یہ تو پنجاب حکومت کا ڈومین ہے, ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ افراتفری کی اور انتشار کی سیاست پہ یقین نہ کی ہیں اور نہ کرتے ہیں. ابھی دیکھیں اگر ہم اپنے ورکرز کو احتجاج روکنے کی کہیں کہ بھئی آپ احتجاج کو روکیں یا ان کے سامنے آ جائیں, تو میرے خیال میں ملک کی جو انارکی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک طرف جا سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں, دیکھیں میں ایک چیز میں وفاق میں تو آپ حکومت میں, دیکھیے وفاق میں ہم حکومت میں ہیں, لیکن میں نے ایک دفعہ پھر میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ عمران کی اگر سیاست آج ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے اور بہت زیادہ پاکستان کے انٹلیکچوئل کوالیفائیڈ لوگ, آپ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی گریجولی نہیں بہت تیزی کے ساتھ وہ لوگوں کی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یہ سیاست کرتے ہیں یا اپنی پرسنل پاپولیٹی کے لیے پاکستان کی سالمیت کے دو پہ لگا کے سیاست کرتے ہیں. ابھی اگر ہم پنجاب میں یا کے پی میں ہم اپنے ورکر کو اس لیے موبلائز کریں کہ وہ آئیں اور ان کا راستہ روکے, تو میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے. اور اگر وفاق اور صوبائی حکومت آپس میں مل کے جھگڑا شروع کرے تو یہ بھی ملک کے لیے ہم ایک صحیح میسج نہیں دیتے پوری دنیا کو. مجھے ایک بات بتائیں, آپ مجھے بات بتائیں کہ عمران خان صاحب نے بڑی خطرناک سٹیٹمنٹس دی ہیں, بڑے ایسے بیانات دیے ہیں کہ جو کہ بطور سابق وزیر اعظم نہیں دینے چاہیے تھے. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, یا کریڈیبلٹی کا ان کا ایک بہت بڑا فقدان ہے اگر وہ ہمارے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں کوئی ارسپانسبل سٹیٹمنٹ دیں. اب لوگ یہ نہیں دیکھیں گے جو باہر بیٹھے ہیں کہ یہ کوئی ایک شخص سیاست کے لیے کر رہا ہے, وہ ایز اے فارمر پرائم منسٹر لیں گے. سو اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں کہ مطلب خان صاحب جو بھی بات کریں آپ اس کو صرف ایک سیاسی رنگ دے کے چھوڑ دیں؟ میں آپ اس طرف ہی آ رہا تھا, لیکن آپ نے میری بات کر لی. میں رانا ثناء اللہ صاحب انٹیریئر فیڈرل منسٹر ہیں, میں ان سے کچھ چیزوں پہ اختلاف کرتا ہوں.
وہ میں اس کی الائز ہے ہم، اور اس ملک کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں، ہم نے سیاست قربان کی ہے، ہم نے اپنی پارٹیز کو کمزور کیا ہے، لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے سے اور پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات کو بچانے کے لیے پاکستان کو محفوظ کیا ہے، تو ہم اپنی پرسنل پاپولیرٹی کے لیے سیاست نہیں کرتے۔ میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اگر سپوز آپ یا ڈاکٹر صاحب یا رانا صاحب یا میں، عمران نے جو کچھ کہا ہے یا جو کچھ کرتے ہیں، اگر ہم میں سے چاروں میں سے کسی نے کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے لیے قانون بھی ہوگا، ہمارے لیے ادارے بھی ہوں گے، ہمارے لیے جیل بھی ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران کو سزا دینی چاہیے، عمران کو اریسٹ کر کے دیکھیں آئین آپ کو، اگر آئین فریڈم آف سپیچ پہ یقین رکھتے ہیں تو آئین آپ کو یہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ اس ادارے کی جن کے جوانوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس ملک کی حفاظت کی ہے اور اس کی سالمیت اور بقا کو محفوظ بنانے کے لیے اور میرے بچوں کے مستقبل محفوظ بنانے کے لیے اپنی جوانوں کی قربانی دے رہے ہیں، ان پہ کرٹیسزم کرے۔ ملک جو دشمن ملک انڈیا ہے اس وقت پوری دنیا کی تمام ملک میں ڈپلومیٹک طریقے سے اور دولت کے بل بوتے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کام آج عمران اور اس کے جو ارد گرد ٹولہ ہے وہ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ عمران کی ان چیزوں کو سامنے رکھ کر جو آئین اور قانون کے متصادم ہے ان کو اریسٹ کر لیں، اس پہ مقدمہ چلائے، ان کو سزا دے دے، اس لیے کہ ہم اجازت نہیں دیتے کہ ہم ان اداروں کو مضبوط پاکستان، مضبوط فوج اور مضبوط انٹیلیجنس اداروں کی ضمانت۔ نہیں، لیکن ایک چیز تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا فیصلہ ہوگا کہ شاید اکیلا انٹیریئر منسٹر نہ لے سکے، اس پہ پی ڈی ایم کی یا آپ کی جو مخلوط حکومت ہے اس میں مشاورت لازمی ہے کابینہ یہ کے میری اندر۔ ذاتی رائے جی آپ کی ذاتی رائے ہے نا، لیکن ذاتی رائے ہے تو اگر وہ پارٹی کی رائے میں تبدیل ہو اور آپ ایز اے جماعت کے طور پہ اور کابینہ کے ممبران کے طور پہ اگر اس میں ڈسکس کریں، میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم حکومت کو چاہیے کہ عمران کو ان چیزوں پہ جو کہ قانون اور آئین کے متصادم فیصلے ہیں، باتیں ہیں، سپیچز ہیں، تقاریر ہے، اس پہ ایکشن۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو سوال سینیٹر صاحب سے میں نے کیا کہ اگر وہ کوئی ایسی رسپانسبل سٹیٹمنٹ دیں پاکستان کے، کوئی ایسا آفیشل سیکریٹ ایکٹ لیڈ کر دیں، میں ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ اگر کا لفظ استعمال نہ کریں، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ ہاں جی وہ بہت سارے ایسے سٹیٹمنٹ جو ہے کہ وہ دے چکے ہیں اور جو کہ میرے خیال کے اندر ان کو نہیں دینی چاہیے تھی، وہ آرمی کے بارے میں ہو، آرمی کی لیڈرشپ کے بارے میں ہو یا ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کے حوالے سے، بہرحال وہ تو ایک لیکن اگر وہ اور زیادہ آگے بڑھیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ 3 سال 3.5 سال وزیر اعظم رہے ہیں، بہت سے راز ان کے پاس ہوں گے، بطور وزیر اعظم بریفنگز ملتی ہوں گی، تو اس خطرے کو پری ایمپٹ کیسے کریں گے یہ لوگ؟ کیا یہ سمجھیں گے کہ وہ کچھ بھی بات کریں صرف وہ ایک سیاسی حد تک بات ہے اور اس کا کوئی کنسیکوینس نہیں ہوگا؟ اس کے لیے میرے نزدیک رانا صاحب مجھے پتہ نہیں کیا کہیں گے، میرے خیال کے اندر پاکستان کے اندر ایک آفیشیل سیکریسی ایکٹ ہے جی، اور اس کے تحت جب بھی کوئی اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے بارے میں یا ایٹمی اثاثوں کے بارے میں بیان دیتا ہے یا آرمی لیڈرشپ کو متعاون کرتا ہے اور مسلسل متعاون کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی قدغن ہونی چاہیے۔ لیکن اس قدغن کے حوالے سے آپ کو یہ احساس رکھنا چاہیے کہ ہمارے ادارے کیوں خاموش ہیں۔ ہمارے ادارے اس وجہ سے خاموش ہیں کہ وہ ملک کے اندر جو دنگا فساد جو ہے جو کہ پھیلانے کی کوشش عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کر رہے ہیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ دے آر افریڈ کہ اگر عمران خان کے خلاف اس قسم کی کوئی کارروائی آپ نے کی تو اس کا پبلک کے اندر ایک بیک لیش ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی کنسٹرینٹ ہے جو لوگ ڈیموکریسی کے اوپر ریلی یقین رکھتے ہیں، تو لیکن اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ جو اس کنسٹرینٹ کا فائدہ اٹھا کے جو کہ پارٹی کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، جس میں پی ٹی آئی کی مثال مجھے تو واضح طور پہ نظر آتی ہے، وہ پارٹی جو ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے اور وہ اس قسم کی باتیں کر جاتی ہیں جو کہ عام حالات کے اندر ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور میرے خیال کے اندر یہ جو عمران صاحب کا یہ جو چھوٹا سا ایک جو جس کے اوپر اظہار تصویر کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر قاطعانہ حملہ جو ہوا ہے، اس کے حوالے سے میرے خیال کے اندر دس از اے گڈ time for him to reflect on his own behavior and to talk and to take cognizance of the fact کہ وہ کون سی باتیں کرتے رہے اور کون سی باتیں ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت کے طور پہ اپنا جو کریڈیبلٹی ہے اس کو برقرار رکھنا اچھا ایک چیز، آپ نے بہت سے وزیر اعظم دیکھے، کام بھی کیا آپ نے، اب
बात आए तो ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि वो कोई भी चीज़ बोलें वो मुकम्मल तौर पर डिस्कस्ड हुआ हुआ, नपा तुला हो, लिखा हुआ हो प्रेफरेबली। अगर आप नवाज शरीफ साहब का मजाक उड़ाते थे कि जी वो लिखी हुई तकरीर पढ़ते हैं, तो आप जो फिलबदी एक्सटेम्पोर गुफ्तगू करते हैं और जापान को जो है जर्मनी से मिला देते हैं और किस किस्म की गुफ्तगू, तो आपके ख्याल में कि वो इस चीज़ को समझते नहीं है कि उनके मुंह से जो भी लफ्ज़ अदा होगा बतौर वज़ीर आज़म या साबिका वज़ीर आज़म, उसके नुकसानात होंगे, साइड इफेक्ट्स होंगे। शहजाद, मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान साहब बिलीव इन एक्सेप्शनलिज्म। एक्सेप्शनलिज्म से मेरी मुराद ये है कि वो जो सारे कवानीन जो कि तमाम लोगों के ऊपर और पाकिस्तान के जो करोड़ों अवाम के ऊपर जो लागू होते हैं, वो उनसे उनको इस्तिस्ना हासिल है। वो कोई भी चीज़ कह सकते हैं। तो ये कोई भी चीज़ कहने का, ये बिल्कुल ट्रम्प की तरह है इन वन सेंस कि अगर ट्रम्प जो है वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया को फेक मीडिया कह देगा और वो उस किस्म की बेशुमार, और उसकी वजह से जिस किस्म की जो रिपब्लिकन पार्टी जिस मुश्किलात का शिकार है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि इमरान साहब को अगर पाकिस्तान के अंदर रह के अगर एक रिस्पॉन्सिबल लीडर के हवाले से इन्होंने सियासत करनी है तो ये जो एक्सेप्शनिज्म की जो डॉक्ट्राइन है इससे इनको बाहर निकलना होगा, और उसके लिए उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। जी बिल्कुल। काउंसलिंग के अलावा ही इज़ ए रैशनल मैन, उन्होंने किताबें लिखी हैं, लेकिन जब उनका अपना एजेंडा आ जाता है ना, जब उनकी ईगो का मसला आ जाता है तो वो फिर देन एवरीथिंग टेक्स ए बैक सीट, जो कि नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं जी, इजी अ रैशनल मैन, और वो वापस आ सकते हैं अगर उनसे गलती हुई है, कि वो गलती तो तस्लीम करते हैं जिसको हम यूटर्न का नाम भी दे देते हैं, तो आपके ख्याल में क्या मुमकिन है कि वो बैठ जाएं, बात करें और ये जो एक वक्त एक एनार्की फैलाने की कोशिश कर रहे हैं पीछे हटें? इमरान खान बाकी है कि नहीं? देखिए, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि वो जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ वो इलेक्शंस की डिमांड करते हैं। उनका जो नैरेटिव है उसमें वो कहते हैं कि जो सियासी लोग हैं वो भी चोर हैं, जो मीडिया है वो लिफाफा मीडिया है, जो इलेक्शन कमीशन है वो बिका हुआ है, जो अदालतें हैं वो जब उनके मुताबिक नहीं चलती तो वो उन पे भी उंगलियां उठा देते हैं, जो मिलिट्री है वो उसके ऊपर भी उंगलियां उठा देते हैं। तो वो उन्होंने सबको बुरा बना दिया, खुद वो अच्छे बन गए। ये उन्होंने सियासत का जो म्यार है वो ये रखा हुआ है। बदकिस्मती से सियासत का म्यार जो है वो आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, सियासत का म्यार जो है वो आपकी जो है पॉलिसी नहीं है, सियासत का म्यार बयानिया बन गया। और वो बयानिया उस कह लें कि एक्सट्रीम पे वो ले गए हैं कि अब जब वो उससे पीछे हटेंगे तो फिर उनकी सियासत नहीं बचेगी, क्योंकि पीछे परफॉर्मेंस तो है नहीं, पीछे पॉलिसी तो है नहीं। आपको लगता नहीं कि वो इतने अरसे से एक फेस सेविंग एग्जिट चाह रहे हैं जो आप नहीं दे रहे उन्हें? देखें, हम तो उनको आज भी कह रहे हैं कि वो ऑपोजिशन में आए, ऑपोजिशन करें, यहाँ असेंबलियों में ऐवान के अंदर बैठ के सियासत करें। ऑपोजिशन लीडर का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन मैं जिस चीज़ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो ये है कि बदकिस्मती से उनका जो बयानिया है वो एक प्रोपेगेंडा पे बेस हो चुका है। उन्होंने सबको बुरा बना दिया है, खुद वो अच्छे बन गए, तो उस बयानिए में वो फंस गए हैं कि वो आज जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हकीकी जमहूरी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बैठ भी नहीं पाते। तो ये बदकिस्मती है उस बयानिए की जो इमरान खान ने बनाया है, जिसमें वो खुद फंस गया है, और उसकी वजह से कौम भी जो है वो ये मुल्क भी जो है एक इंतशार के अंदर जो है जैसे सूरत हाल के अंदर फंसा हुआ है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि देखें, हमें बैठने की जरूरत है और फिर उनको पीछे हटना पड़ेगा। जब तक वो पीछे नहीं हटेंगे, मेरे ख्याल से ये जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी जो गुफ्तगू की डॉक्टर साहब ने और राना साहब ने, उनसे ये हुआ कि अंदाज़ा मुझे कि इस वक्त एक्शन इसलिए नहीं लिया जा रहा कि मुल्क में अफरा तफरी ना हो जाए। ये तो बात हो गई एक सियासी फ़ैसला कि जी आप मुल्क के हालात को देखते हुए कोई फ़ैसला करें, लेकिन एक अगर कानून शिकनी या आइन शिकनी हुई है जैसे आपने कहा और होना चाहिए, तो वो तो फिर एक कानून है, चाहे उससे पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो या नून लीग को नुकसान हो, वो कानून के मुताबिक तो कदम उठना चाहिए। सो वो कदम उठ इसलिए नहीं रहा कि आप समझते हैं कि ये आपकी सियासत के लिए नुकसानदेह होगा, इस वजह से ये काम हो रहा है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब की अपना एक मौक़िफ़ है और मेरे ख्याल में सही भी होगा, लेकिन मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। देखिए, कोई भी बंदा कानून से बालातर नहीं है, और अगर सपोज़ हम इसलिए सोचते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी हो, इसी वजह से हम इमरान को कुली छूट दे दे, आज़ादी दे दे कि बेशक वो इदारों पे, वो इलेक्शन कमीशन पे, वो आर्मी पे,
اور سپریم کورٹ پہ اور لیڈرشپ پہ. بے شک لیڈرشپ پہ آپ کرے کرٹیسزم کرے, لیکن جب آپ کے اداروں کی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, جب آپ اداروں کو سٹرینتھن کرنے کی بجائے آپ اس کو کمزور کرتے ہیں, جب آپ دشمن ملک نے جو کچھ کرنا تھا وہ آپ کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں ایسے رول پر حکومت کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے تاکہ میسج جائیں کہ یہاں ایک قانون بھی ہے, آئین بھی ہے, دستور بھی ہے, اور ہر چیز کا اپنا ایک دائر اختیار بھی ہے. اگر میں اسی وجہ سے خاموش رہوں کہ ملک میں افراتفری آ جائے گی اور اکانومی آلریڈی اس نے تباہ کیا ہے تو اکانومی ہم کمزور ہو جائے گی, تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اکانومی کمزور کیسے ہوگی کہ آج آپ کی پوری دنیا سے مسلم کنٹریز کے سربراہان آ رہے تھے اور بھی مختلف لوگ آ رہے ہیں اور وہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے نہیں آتے. حکومت کی بات چھوڑیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی لیڈرشپ کو وہ روزانہ کی بنیاد پر الزام لگاتے ہیں اور ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ جو تہذیب کے دائرے میں نہیں آتی, یہ بات تو آپ مانتے ہیں. آپ کی سیاسی جماعت نے, آپ کے لیڈروں نے کتنی دفعہ حد تک عزت کا دعویٰ کیا خان صاحب پہ کہ جی یہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں برائے مہربانی عدالت میں آ کے ثابت کریں. میں ایک بات بتا دوں, دیکھیے جب تک پولیٹیکل ایجوکیشن آپ کی نہ ہو تو آپ ظاہری بات ہے کہ آپ کی سیاست کا یہی انداز ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایز اے پیپلز پارٹی ورکر میں 1980 میں کالج کا صدر تھا جی, اور 38 ایئرز کے بعد میں اللہ رب العزت کے بعد میری لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے ٹکٹ دے کے میں سینیٹر بن گیا. تو میرے خیال میں ہم ایتھکس کو جانتے ہیں. عمران کی سیاست میں آنے کے بعد پاکستان کے چھوٹے بڑے کا تمیز, بڑے جو سیاست کا جو ایک ڈیکورم تھا, جو انداز تھا, وہ ختم ہو چکا ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کی غلط گالی کا جواب ہم گالی سے دے دیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسپوز کرنے دیں. عمران خان صاحب اور ان کو ایک لبرٹی دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو جو مرضی کہتے ہیں آپ کچھ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں کو اور پاکستان کے عوام کو پتا ہے کہ زرداری صاحب کو عدالت اگر کے پاس کچھ لے کے جائیں گے تو عدالت کرے گی, خود نوٹس تو نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان عدالتوں نے میرے لیڈر کو باعزت بری کیا ہے. بالکل ٹھیک. رانا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر آتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو. دیکھیں میں سمجھتا ہوں آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. پاکستان میں جو ڈیفینیشن کا قانون ہے, ڈیفیمیشن کا, وہ ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن اس پہ بدقسمتی سے جو قانونی کاروائی ٹائملی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ 35 پنکچر کے اوپر نجم سیٹھی صاحب عمران خان صاحب کو پچھلے پتہ نہیں 4-5 سالوں سے وہ کورٹ میں گئے ہوئے, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ حاضر ہی نہیں ہوتے, اور ان کے جو وکیل ہیں وہ تاریخ پہ تاریخ چل رہی ہے. تو ہمیں یہ جو ڈیفیمیشن لا ہے اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن پہ زور دینے کی ضرورت ہے, اور وہاں جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے. دیکھیں یہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے اور یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں آدھا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ جب ہم میڈیا پہ آ کے کسی کی عزت اچھالیں گے, آپ اس پہ قانون سازی کر سکتے ہیں, اس کی کوئی ٹائم فریم فکس کر سکتے ہیں آپ ایک, اور عدالتوں میں آلریڈی کیسز کی ڈیفائنڈ ہے کہ کون سی نوعیت کا کیس کتنے عرصے میں لازمی حل ہونا ہے. اب یہ بات تو بار بار عدالت کے سامنے بھی آپ لوگ باعزت طریقے سے پریس کر سکتے ہیں, لیکن وہ ہوتا نہیں. بالکل میں سمجھتا ہوں اس میں ساروں کو سوچنے کی ضرورت ہے, اور یہی رستہ ہے کہ ہم یہ جو ایک دوسرے کی عزتیں اور کیچڑ اچھالتے ہیں ایک دوسرے پہ, یہ یہاں سے بریک لگ سکتی ہے. یہاں کورٹس کا جو ہے وہ کردار آتا ہے, اور اگر کورٹس اپنا کام کرنا شروع کر دیں تو اس چیز کو بڑے آرام سے بریک لگ جائے گی. ڈاکٹر صاحب جب یہ کرونا آیا نا تو وہ نیو نارمل کی ٹرم لوگوں کو بڑی سمجھ آنے لگی, لیکن اب جس انداز سے وہ الزامات لگا رہے ہیں یا ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو شاید ان کے ہلکے رویے نے, نرم ہاتھ نے اس کو ایک نیو نارمل میں تبدیل کر دیا. خان صاحب اگر کسی کے بارے میں بات کریں گے, کسی کو گالی دیں گے تو دس از نارمل, کوئی بات نہیں, نہ گالی کھانے والا مائنڈ کرے گا, نہ سننے والا, نہ دینے والا. جی وہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے, میں بحث مباحثے کی بات نہیں کر, میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے اٹ ہیز گاٹن سو لو کہ ہم اس ایب نارمل جو طریقے ہیں اس کو ہم نیو نارمل سمجھ کے اس کو اگنور کرنے کی پوزیشن میں, اور یہ بالکل پاکستان کی کلچر کے لیے, پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے, اور پاکستان میں رول آف لا جس کی بات رانا صاحب کر رہے ہیں وہ اس کے لیے زہر قاتل ہے. تو کم از کم ہمیں اس سے نکلنا چاہیے کہ when a political leader speaks
تو وہ ہی اسپیکس ود اے سرٹن سینس آف رسپانسبلٹی. جب وہ رسپانسبلٹی نہیں ہوگی, جب وہ اس کو اس طریقے سے اپنی زبان کو اور اپنے جو مکالمے کو اس طریقے سے ڈال دے گا کہ کوئی بھی چیز اینی تھنگ گوز, یہ میرے خیال میں اینی تھنگ گوز کا کے لیے اوپر قدغن لگنی چاہیے. اس کا ایک لیگل طریقہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ پولیٹیکل ڈسکورس اور ان پولیٹیکل اپوننٹس کی بھی ہونی چاہیے کہ اگر عمران کی طرف سے کوئی غلط نیریٹو آتا ہے تو آپ کا نیریٹو کیا ہے. کاؤنٹر نیریٹو کو بھی ڈیولپ کرنے کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے جتنی کہ عمران کے نیریٹو کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. کاؤنٹر نیریٹو جی, فائنل کامنٹ آپ کا, کیسے کیا ڈیولپ کیا ابھی تک, کیسے کریں گے عمران خان صاحب اگر اس چیز سے اور آگے بڑھ جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یا خالی وہ رانا صاحب کے اوپر ہی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران کی جب حکومت بنی تھی تو اس نے اسی دن سے لے کے آج تک جو کچھ کہہ رہے, آپ نے ابھی کہا کہ عمران نے غلطی محسوس کی, غلطی مان لی, اور پھر آپ نے غلطی ماننے کو آپ نے یو ٹرن کہا. یو ٹرن اور غلطی ماننے میں بہت بڑا فرق ہے. آج بھی ٹائم ہے کہ اگر عمران تمام ان باتوں پہ قوم سے معافی مانگے اور اپوزیشن میں آ کے پارلیمان میں بیٹھے. جب وہ پرائم منسٹر تھے تو بھی وہ بھاگ رہے تھے اپوزیشن سے ملنے سے, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے, اور نیشنل ایشوز پہ ڈسکس کرنے کی جو کمیٹی بنتی تھی, ایز اے پرائم منسٹر کبھی بھی یہ نہیں بیٹھا تھا, وہ بھاگ چکا تھا, بھاگ جاتا تھا. لیکن آج ہم نے اس کو دعوت دی کہ آئیں ایز اے اپوزیشن لیڈر رول پلے کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوم سے معافی مانگے اور ایز اے اپوزیشن لیڈر اس ملک اور اس ملک کے مستقبل کے لیے ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کرے, تب الیکشن تو ہوگا, اور الیکشن کسی کی مرضی سے نہیں ہوگا, وہ اپنے وقت پہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے پوزیٹیو کنسٹرکٹیو سیاست شروع کی کہ میں بھی کہ اس ملک میں یہ پھر بھی سیاست کریں گے. رانا صاحب فائنل کامنٹ, اگر یہی ماحول جاری رہا تو پھر الیکشن اگر وقت بھی آ جائے الیکشن کا اگلے سال, تب بھی الیکشن آپ لوگ کیسے کرا سکیں گے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن اپنے آئینی مدت پہ ہوگا اور یہ جب میسج عمران خان صاحب کو سمجھ آ جائے گا کہ ان کی من مرضی اور ان کے انا کے مطابق یہ ملک نہیں چلے گا, جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہے, لیکن آگے والے ہفتوں میں اور بھی سمجھ آ جائے گی, تو چیزیں سیٹل ڈاؤن ضرور ہو جائیں گی. کیونکہ عوام بھی دیکھ رہی ہے اس تماشے کو, اور عوام پاکستان کی باشعور ہے, تو اس کو ایک حد تک ہی آپ جو ہے وہ لالی پاپ دے سکتے ہیں. اور میرے خیال سے آگے آنے والے 10 ماہ بڑا لمبا ٹائم ہے سچ کو ابھرنے میں اور جھوٹ کو دفن ہونے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ چیزیں بہتری. بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب, ڈاکٹر رفعت حسین صاحب, سینیٹر بہرامند تنگی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.